بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی کرنے والے کے لیے بال، ناخن، چمڑی وغیرہ نہ کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی کرنے والے کے لیے جسم کے کسی حصے سے بال، ناخن کو چمڑی نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد احدکم ان یضحی، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے واجب قربانی ہو چاہے نفل قربانی ہو، فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بال اور چمڑی نہ کاٹے۔ دوسری روایت میں ناخن کا بھی ذکر ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے پیش نظر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے، مصلحت ہے، ایسا کیوں؟ علماء کرام نے اس کی دو حکمتیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، پہلی حکمت یہ ہے کہ حج کے دنوں میں حجاج کرام جو خوش نصیب بندے بیت اللہ میں جا کر حج ادا کرتے ہیں، تو حج کے دنوں میں ان کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک پابندی اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ وہ بال، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ ان کی مشابہت اور ان کی کاپی اختیار کرنے کے لیے گویا کہ یہ حکم دیا گیا، تاکہ جو رحمتیں اور برکتیں ان حجاج کرام کو نصیب ہوتی ہیں، ان کی اس مشابہت اور کاپی کرنے کی برکت سے یہاں رہ کر قربانی کرنے والوں کو بھی اس کی رحمتوں اور برکتوں میں سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے۔ دوسری حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قربانی اصل میں تو انسان کی قربانی تھی نا، اولاد کی قربانی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے جانور کی قربانی دے دی۔ تو اب گویا کہ جانور کے جسم کا ہر حصہ، ہر عضو قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر عضو کا بدلہ بنتا ہے، اس کا بدل ہے، قائم مقام ہے۔ تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب بندہ قربانی کر رہا ہو تو اس کے جسم کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ اس رحمت میں سے محروم نہ رہ جائے۔ اس وقت میں اس کے جسم کا ہر حصہ باقی رہے، تاکہ جسم کا ہر عضو اور ہر حصہ قربانی کے ہر حصے کا بدل ہو سکے۔ اپنے کاٹ دیا تو ظاہر ہے وہ حصہ کٹ گیا، محروم رہ گیا۔ اس لیے حکم دیا کہ پہلے ذوالحجہ سے، چاند ہونے کے بعد سے حصہ نہ کاٹا جائے، جسم کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی بال، ناخن وغیرہ، تاکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں اس حصے کو بھی نصیب ہو سکے۔ بہرحال یہ حکمتیں اور مصلحتیں اپنی جگہ، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا پہلی ذوالحجہ سے، چاند ہونے کے بعد سے، ہمارے یہاں کل اگر چاند ہو گیا تو کل سے، ورنہ پرسوں سے یہ حکم لاگو پڑے گا کہ جسم کے کسی حصے کے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ حکم مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ جو حکم جس درجے کا ہو اسے اسی درجے پر رکھنا چاہیے، اس سے بڑھانا نہیں چاہیے۔ فرض، واجب اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی عمل کرے تو اچھا ہے، کرنا چاہیے، ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا عمل کریں، جو عمل نہیں کرتے ان کو ترغیب دلا سکتے ہیں، لیکن ان پر لعن طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو برا سمجھنا، یہ جائز ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو اس پر عمل کرنا چاہیے، خاص طور سے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے، جو لوگ نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اگر اس حکم پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کسی کے بال، ناخن، زیر ناف کے بال، بغل وغیرہ کے بال صاف کرنے میں 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہو، یا قربانی ہونے تک اگر انتظار کیا جائے تو 40 دن کا عرصہ گزر جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر یہ حکم پر، اس مستحب حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اب اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ بال اور ناخن کاٹیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر جمعہ کو صفائی کی جائے، لیکن 40 دن سے زیادہ رکھنا یہ تو مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے اب یہ مستحب پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ بال اور ناخن کاٹ لیے جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔